بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 180 اور آیت نمبر ہے 136، 137 اور 138۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسول پر، والکتاب اور اس کی کتاب پر، الذی وہ کتاب نزل علی رسولہ جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے، والکتاب اور اس کتاب پر بھی، الذی وہ کتاب انزل من قبل جو اس نے پہلے اتاری ہے۔ ومن یکفر باللہ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، وملائکتہ اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا تحقیق یہ شخص گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا دور کا گمراہ ہونا۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر مومن ہو گئے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ بڑھ گئے کفر میں، کفر ان کا مزید بڑھ گیا۔ لم یکن اللہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لیغفر لہم ان کو معاف کر دے، ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ہی انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ بشر المنافقین منافقین کے لیے خوشخبری ہے ابھی، بأن لہم بے شک ان کے لیے عذابا علیما اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کی جماعت کو مخاطب کر رہا ہے، اے مومنوں کی جماعت اللہ پر صدق دل سے ایمان لے آؤ۔ بات ہو رہی تھی پیچھے گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے، تو اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو تو انسان گھریلو جھگڑوں سے بچ جاتا ہے۔ ایمان مضبوط ہو، پختہ عزم ہو، انسان کا عمل، انسان کی سوچ دین کے جب مطابق ہوتی ہے تب انسان گھریلو جھگڑوں سے اور بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا ایمان لے آؤ، صحیح طور پر پختہ ایمان لانا، کن پر؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، کتاب سے مراد قرآن اور دوسری کتاب سے مراد تورات، انجیل، زبور ہے، تو ان تمام کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ ومن یکفر باللہ اور جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر، یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کے اندر شامل ہیں۔ ویسے 6 چیزیں شامل ہیں، ایک اور چیز ہے
تقدیر پر ایمان، تو اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان رکھنا، جو بندہ ان 6 چیزوں پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ ان 6 میں سے ایک کا انکار گویا ایمان کا انکار ہے، اور خاص طور پہ والیوم الآخر، آخرت کا دن، آخرت میں مرنا آتا ہے، قبر آتی ہے، حشر آتا ہے، میدان محشر ہے۔ تو انسان اگر کسی پر زیادتی کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مرنا بھی ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب دینا ہے۔ تو ان 6 چیزوں پر ایمان رکھنے والا بندہ مومن کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ایمان کے درجے ہیں نا، اسی طرح کفر کے بھی درجے ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بندہ ایمان لے آتا ہے، ثم کافروا، پھر کافر ہو گیا، پھر مومن، پھر کافر، پھر مومن، پھر کافر۔ جس بندے نے یہ کام کیا ہو نا، کبھی اچھے کام کر لیے، پھر برے کام کرتا ہے، پھر اچھے، پھر اچھے، پھر برے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے دین کو مذاق بنا لیا۔ ایسے بندے کو لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ دین کا مذاق اڑانے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ بادروا بالاعمال، تم نے اعمال میں جلدی کرنی ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ صبح بندہ مومن ہے، شام کو کافر، شام کو کافر ہے، صبح پھر مومن، صبح پھر مومن، شام کو پھر کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہے، پھر مومن ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول ایسا کیسا ہوگا؟ فرمایا لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہوں گے، لوگوں کا حق بھی کھاتے ہوں گے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا ہے، نماز چھوڑ دی ہے۔ یعنی یہ ایسے عمل ہیں جو انسان کو کفر کے قریب لے جاتے ہیں۔ نہ حق کسی کا قتل کر دینا، جھوٹی قسم ہمارے معاشرے میں عام ہے، بندہ جب جھوٹی قسم دیتا ہے بندہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔ دین کا مذاق اڑانا، شاعر اللہ کا مذاق، داڑھی کا مذاق، لوگوں نے داڑھی کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو انسان کو کفر کے قریب لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا جو بندہ یہ حرکتیں کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جن کاموں سے انسان کفر کے قریب چلے جاتا ہے، تو گویا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بندہ جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر، پھر ایمان، پھر کافر، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، انسان ہوتا ہے، گناہ ہو گیا بندے سے، اس نے توبہ کر لی، پکی سچی توبہ کی، پھر گناہ ہو جاتا ہے بندے سے، پھر توبہ، وہ الگ بات ہے، اس نے توبہ کی ہے۔ ایک ہے بندہ توبہ کر رہا ہے، گناہ بھی نہیں چھوڑ رہا، گناہ کیے پہ کیے جا رہا ہے، توبہ بھی مانگی جا رہا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ وہ جو آتا ہے نا توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ ہونی چاہیے، ہاں اس کے بعد گناہ ہو جائے پھر وہ الگ بات ہے۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے منافقین کو خوشخبری دیں۔ تو یہ نفاق ہے، ایمان لے آ رہا ہے، پھر کفریہ کام کرتا ہے، پھر ایمان، پھر کفریہ کام، پھر ایمان، پھر کفریہ کام، تو ایسے لوگ منافق ہیں۔ بان لہم عذابا الیما، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب بھی اور رسوا کن عذاب بھی، یعنی اس عذاب کا درد بھی ہوگا اور رسوائی بھی ہوگی۔ ایک تو ہوگا نا اللہ تعالیٰ کسی کو سائڈ پہ لے جا کے کوئی عذاب دے دے، ایک ہے سب کے سامنے، تو دردناک عذاب بھی ہوگا، رسوا کن بھی عذاب ہوگا۔ تو یہ نفاق ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے کلمہ بھی پڑھے اور دین پر بھی نہ چلے، سارے الٹے کام بھی کرے، اور پھر کہے میں مومن کا مومن ہی ہوں، پھر کہے اللہ مجھے معاف بھی کر دے گا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسے بندوں کو معاف نہیں کرتا جو دین کا کھیل تماشا بناتے ہیں، پکی توبہ نہیں کرتے، مذاق بناتے ہیں، توبہ کو مذاق بنا دیا لوگوں نے، تو توبہ کو مذاق بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔